جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن کے 5 لفظ پڑھ لے گا 500 حاجات پوری اور 500 مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوتی، بلکہ کبھی مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے کہ کیا انسان صرف نعمت ملنے کی صورت میں ہی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر مصیبت میں بھی اپنے خالق کا شکر بجا لاتا ہے اور مصیبت آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع تو نہیں کر دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں میں کسی طرح کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں انسان کی آزمائش مختلف طریقوں سے کی جائے گی، اور جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تمہیں برائی اور اچھائی سے آزماتے ہیں اور تم سب کو ہماری جانب ہی لوٹایا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ جو تم سے کھو گیا تم اس پر غم نہ کرو اور جو تمہیں دیا گیا اس پر فخر نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں مصیبت کو عذاب نہیں بلکہ آزمائش کہا گیا ہے، اور انسان سے کہا جا رہا ہے کہ جانے والی چیز پر افسوس نہ کرو بلکہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو اور اپنے سر کو اسی کے حضور جھکا لو۔ جب مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنے والے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تھکاوٹ ہو یا مرض، فکر ہو یا غم، اذیت ہو یا پریشانی، اور یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف۔ مصیبت اور پریشانی آنا بندہ مومن کا امتحان ہوتی ہے، اور جو اس امتحان میں پاس ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو سدا ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی بشر کو حاصل ہونے والی خوشی دائمی ہوتی ہے نہ غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد و الم ہے تو کبھی فرحت و انبساط، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت مندی، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری و مسرت، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن تو کبھی بدامنی۔ یہ تمام سلسلے ہر فرد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ان سے مبرا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر درد و الم، مصائب و مشکلات کا سلسلہ دراز ہو جائے تو اور ارد گرد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی ایک شخص کے لیے مختص ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مصائب سے جلد بددل ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زندگی مصیبتوں اور آزمائش کا مجموعہ بن گئی ہے کہ ایک مشکل سے چھٹکارا ہوتا نہیں اور دوسری حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ایک پریشانی دور ہوتی نہیں کہ اس سے بڑی پریشانی گھیر لیتی ہے۔ دراصل ان مشکل حالات میں انسان کے طرز عمل کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مراد امتحان ہے، اور امتحان محض مصیبت یا مشکل یا پریشانی کی صورت میں ہی نہیں ہوتا۔ امتحان زندگی کی تمام شعبہ جات کا ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان زندہ رہے، بیمار ہو، صحت یاب ہو، خوشی ملے، رزق میں وسعت ہو
یہ سب اس کے طرز عمل کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب امور میں انسان کے چال چلن کو پرکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام رہتا ہے۔ محترم ناظرین، 500 مصیبتیں دور، 500 پریشانیاں ختم اور 500 حاجات پوری کرنے کا بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کے یہ 5 الفاظ پڑھیں۔ ناظرین، قرآن پاک کے یہ 5 الفاظ جو کوئی بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے، دکان پر بیٹھ کر پڑھ لے، نہیں تو اپنے کام کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو صرف دیکھ لیں، دیکھ کر گھر میں سامنے رکھ دیں تاکہ آتے جاتے وقت ان الفاظ پر نظر پڑے۔ انشاءاللہ ناگہانی مصیبتیں، پریشانیاں جو بھی ہوں گی وہ ٹل جائیں گی، بیماریاں ٹل جائیں گی، دلی مرادیں اور حاجات پوری ہوں گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی۔ ان الفاظ کو صرف دیکھ لینے سے بھی انسان کا دن اچھا گزرتا ہے۔ تو وہ الفاظ بہت ہی آسان ہیں اور وہ 5 الفاظ یہ ہیں۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، کاف، ہاء، یا، عین، صاد۔ یہ 5 الفاظ اکٹھے لکھے جاتے ہیں مگر پڑھنے میں الگ ہیں۔ جو شخص ان الفاظ کو روزانہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی 500 مصیبتیں دور فرمائے گا، 500 حاجات پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔